میں فخر محسوس کر رہا ہوں آج انسانی حقوق کی کونسل میں بولنے پر، جو کہ عالمی انسانی حقوق کی محافظ ہے، جو کہ تیسرا اہم ستون ہے اقوام متحدہ کا۔ جناب صدر، میں یہاں یہ استعداد اور درخواست مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام کی طرف سے لایا ہوں، جن کے بنیادی اور ناقابل معافی حقوق بھارت کی طرف سے بذریعہ جبر کچلے جا رہے ہیں۔ اس مقبوضہ سرزمین کے لوگ اپنے بنیادی حقوق کی منظم اور سلسلہ وار حق تلفی دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 6 ہفتوں میں 80 لاکھ سے زیادہ کشمیری، جو کہ پہلے ہی دہائیوں سے بھارتی ظلم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اب غیر قانونی فوجی قبضے سے بالکل قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں فوجیوں کی تعداد قریباً 7 لاکھ سے 10 لاکھ کر دی گئی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ میں پوچھتا ہوں جناب صدر۔ جواب واضح ہے، اور یہ اس ملک کا اصل چہرہ بے نقاب کرتا ہے، جو جمہوریت، وفاقیت اور سیکولر ہونے کا راگ الاپتا ہے۔ پچھلے 6 ہفتوں سے بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اس سیارے کے سب سے بڑے قید خانے میں بدل کر رکھ دیا ہے، جس میں واضح طور پر بنیادی ضروریات زندگی اور رابطے مکمل بند ہیں۔ دکانیں ساز و سامان سے خالی ہیں، ہسپتال جان بچاؤ ادویات، اور بیمار اور زخمی، جن میں سے بہت سے بھارتی بلا تفریق جبر کا شکار بنے، ان کو ایمرجنسی صحت کی سہولت تک رسائی نہیں ہے۔ 6 ہفتوں سے کشمیر کی تمام سیاسی قیادت کو گھروں میں نظر بند، حوالات میں بند اور زبانیں بند کر دی گئی ہیں۔ 6000 سے زیادہ افراد، سیاسی کارکن، طالب علم اور پیشہ ور افراد کو بغیر کسی قانون کے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے بہت سو کو بھارت کے مختلف جیلوں میں منتقل کیا جا چکا ہے، بذریعہ بھارت کے غیر انسانی قانون جو کہ جموں اور کشمیر میں نافذ ہیں۔ معزز نمائندگان، میں بھارت کی اس بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کی طرف اشارہ کرنے والا اکیلا نہیں ہوں، بلکہ دنیا کہہ رہی ہے۔ آزاد اور نامی گرامی عالمی میڈیا اور غیر جانبدار مشاہدین لگاتار مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ ظلم کی خبریں دے رہے ہیں۔ بی بی سی نے 29 اگست کو کشمیری نوجوانوں پر قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے وحشیانہ تشدد پر رپورٹ دی ہے۔ رپورٹ کے الفاظ ہیں: بے یار و مددگار دہائی دے رہے ہیں کہ ہمیں مت مارو، بس گولی مار دو۔ میں نے یہ تحریر آپ سب میں تقسیم کر دی ہے۔ اسی طرح دی انڈیپینڈنٹ نے 2 ستمبر کو کشمیریوں کے ساتھ انتہائی ظلم اور بے عزتی بھارتی فوجیوں کی جانب سے جو ہوئی اس کی خبر دی، جنہوں نے بے شرمی سے عوام کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں برہنہ کیا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پیلٹ گن کے متاثرین، جو سالوں سے بھارتی فوجی کے بلا امتیاز استعمال کیے جا رہے ہیں، اور درجنوں لوگ جو اس وجہ سے بینائی کھو چکے ہیں، اب ہسپتال جانے سے محروم ہیں، صرف بھارتی فوجیوں کی نظر بندی اور گرفتاریوں کی وجہ سے۔ توجہ چاہوں گا خواتین و حضرات، یہ قرون وسطیٰ کی جھلک ہرگز نہیں تھی۔ یہ بربریت آج 21ویں صدی میں ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے یاد دہانی کی ضرورت نہیں انسانی حقوق کونسل کو کہ یہ تمام واضح طور پر بین الاقوامی انسانی حقوق قوانین کی خلاف ورزی ہے جس کا حصہ بھارت بنا ہوا ہے۔ یہ اصل کہانی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر اور اس کے محکوم عوام کی، جو کہ بھارت دنیا سے چھپانے کے لیے بیتاب ہے۔ یہ اصل چہرہ ہے اس نام نہاد سب سے بڑی عالمی جمہوریت کا۔ یہ اس ملک کے حرکات ہیں جو سیکیورٹی کونسل میں مستقل رکنیت کا خواہش مند ہے۔ جناب صدر، اس جبر کی بنیاد بھارت کا مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت سے انکار ہے۔
7 دہائی پرانی انصاف کے جھوٹ کو مزید بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ موجودہ حکومت کے مکروہ خواب کو، جو کہ حکومتی پارٹی کے منشور میں واضح ہے کہ طاقت کے استعمال سے جموں اور کشمیر کے عوام کو اکثریت سے اقلیت میں بدل ڈالیں۔ بھارت کا 5 اگست کا جموں اور کشمیر کی حیثیت بدلنے کا یک طرفہ قدم، جسے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل نے متنازع قرار دیا ہے، بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ ان غیر قانونی تبدیلیوں سے بھارت کی موجودگی وہاں اب ایک کھلم کھلا بیرونی قبضہ ثابت ہو چکی ہے۔ یہ اقدام چوتھے جنیوا کنونشن کی نفی کرتے ہیں، جو کہ ایک مقبوضہ علاقے کی طرف یا وہاں سے کسی بھی طرح بسنے کو منع کرتی ہے۔ یہ سیکورٹی کونسل کی بہت سی قراردادوں کو بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے موقف کہ یہ اقدام اس کا اندرونی معاملات ہیں واضح طور پر غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کا 17 سال سے ایجنڈے پر ہے۔ 16 اگست کو سیکورٹی کونسل کا مسئلہ کشمیر پر اجلاس اس امر کی تصدیق ہے۔ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ایک ملک کی کوئی عام معاملات نہیں، اس کونسل کی نظر میں خاص طور پر ظلم اور استحصال متنازع اور مقبوضہ وادی کے عوام کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔ لہٰذا اس متنازع علاقے کے حالات عالمی تشویش کے طلبگار ہیں۔ یہ نہ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی ہوگا کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے محض۔ معززین، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے غم اور دہشت زدہ قصبے، پہاڑ، میدان اور وادیاں روانڈا، سربرینیتسا، روہنگیا اور گجرات میں قتل عام کی یاد دہانی کے طور پر گونج رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس سے بھی بدترین پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ کشمیر قبرستان خاموشی سے گونج رہا ہے، دوسروں کے مطابق یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ میں نسل کشی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کانپ رہا ہوں، مگر میں ضرور بیان کروں گا۔ مقبوضہ وادی میں کشمیری لوگوں کو بطور ملی، نسلی، علاقائی اور مذہبی گروہ کے ایک قاتل، جانبدار اور نسل پرست حکومت نے اپنی زندگیوں، طور طریقوں اور ذریعہ معاش کو شدید خطرے کا سامنا ہے۔ ایک امریکی سول سوسائٹی تنظیم نے پہلے ہی نسل کشی کے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نسل کشی اپنے 10 مراحل سے آگے جا چکی ہے۔ معزز نمائندگان، بھارت کا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اپنے ظلم و جبر کو چھپانے کی غرض سے اسے دہشت گردی اور سرحد پار دہشت گردی کا نام دینا بے شرمی اور ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے کئی باہمی اور کثیر الجہتی طریقوں کی پیشکش کی ہے جو کہ بھارت کے خود ساختہ دعووں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے اقوام متحدہ کے مشاہدین کی تعداد دوگنی کرنے کی تجویز دی ہے لائن آف کنٹرول پر، مگر بھارت صاف صاف ان تمام تجاویز کو ٹھکرا گیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بھارت پھر سے ایک بار جھوٹے آپریشن پر اترے گا اور دہشت گردی کی ڈھال استعمال کرے گا تاکہ عالمی توجہ ہٹا سکے، حتیٰ کہ پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ توجہ ہٹانے کی ایک اور چال اس کی 2003 ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی شدید خلاف ورزی بھی ہے اور لگاتار آزاد کشمیر کے باسیوں کو نشانہ بنانا بھی۔ بھارت نے عالمی انسانی حقوق قوانین کی بنیادی شقوں کو بھی کلسٹر ہتھیار اور بھاری اسلحہ استعمال کر کے نظر انداز کیا ہے۔ یہ سب کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ جناب صدر، میں نے اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کو باقاعدگی سے امن و امان کے لیے خطرہ بنتے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس جنوبی ایشیا کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ بوجہ بھارت کی ہٹ دھرمی اور شفاق اقدام سے
ہم نے ظاہری پیش رفت پر سیکیورٹی کونسل ممبران کی مشاورت کا خیر مقدم بھی کیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کونسل میں مسئلہ کشمیر کے امن و امان کے طور پر فائز ہیں۔ انسانی حقوق کونسل کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر فوری توجہ دینی چاہیے۔ اور ایسا کرنے میں اس کے پاس اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی جون 2018 اور جولائی 2019 کی کشمیر پر رپورٹس موجود ہیں۔ دونوں رپورٹس اس کونسل کو یہی تجویز دیتی ہیں کہ ایک آزاد کمیشن بنایا جائے جو جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی تفتیش کرے۔ میں اس پلیٹ فارم سے ان رپورٹس کی تجاویز کی حمایت کی پھر تصدیق کرتا ہوں۔ ہم بھرپور مشاورت پر زور دیتے ہیں اور ان دونوں رپورٹس کی انسانی حقوق کی کونسل میں اور جو تجاویز بھارت پاکستان اور خاص طور پر انسانی حقوق کونسل کو دیں اس پر عمل درآمد کے لیے یہ اسمبلی متفقہ فیصلہ دے۔ اگر بھارت کچھ نہیں چھپا رہا تو اسے UN ہائی کمشنر کی تفتیشی کمیشن کو مکمل رسائی دینی چاہیے۔ پاکستان LOC کی اپنی سائٹ پر کمیشن انکوائری کمیشن کو مکمل رسائی دینے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ ساتھ کہ بھارت بھی ایسے ہی مقبوضہ جموں کشمیر پر دے۔ جناب صدر، انسانی حقوق کونسل کشمیریوں کی تکلیف پر نظر کرے اور خطرے کی اس گھنٹی کو سمجھے۔ اس مقصد کے لیے کونسل فوری طور پر یہ اقدامات اٹھائے۔ پہلا، بھارت پر زور دے کہ فوری طور پر پیلٹ گن کا استعمال ترک کر کے خون ریزی ختم کرے، کرفیو ختم کرے، ذرائع ابلاغ کو بحال کرے، بنیادی آزادی کو بحال کرے، سیاسی قیدیوں کو رہا کرے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو نشانہ بنانا چھوڑے اور سیکیورٹی کونسل قراردادوں پر عمل کرے جیسا کہ عالمی قوانین کہتے ہیں۔ بھارت کے ایمرجنسی ظالمانہ قوانین جموں اور کشمیر میں جاری رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا، ان اقدامات پہ عمل کرے تاکہ معصوم کشمیریوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے، اور اس ضمن میں UN ہائی کمشنر کا تجویز کردہ تفتیشی کمیشن بنائے۔ تیسرا، ہائی کمشنر اور انسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ کار کے مینڈیٹ رکھنے والوں کو اختیار دے کہ وہ بھارت کی کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر نظر رکھے اور رپورٹ دے اور اس کونسل کو مسلسل مطلع رکھے۔ چوتھا، بھارت کے پر زور دے کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر تک انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا کو رسائی دے۔ معزز نمائندگان، آج میں نے انسانی حقوق کونسل کے دروازے پر دستک دی ہے، جو کہ انسانی حقوق کا ضمیر ہے، تاکہ انصاف اور تعظیم لے سکوں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے۔ آج مجموعی طور پر انسانیت خطرے میں ہے، وہ اصول جس پہ ہم سب نے عہد کیے ہوئے ہیں اور جو ہم سب کو انسان بناتے ہیں۔ ہمیں کسی صورت سیاسی، تجارتی اور تنگ نظری مفادات کو بڑھنے اور اپنی سوچ اور کردار پر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمیں اس عظیم تنظیم کو دنیا کے سامنے شرمسار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بحیثیت اس کونسل کے بانی ممبر کے پاکستان اخلاقی طور پر پابند ہے کہ ایسا ہونے سے روکے اسے، مگر ایسا کرنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے سانحات سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فیصلہ کن سزا و جزا کے طریقے سے قدم اٹھانا ہوگا۔ معزز نمائندگان، آئیے ہم یہ مت بھولیں کہ تاریخ ناکام بربریت کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جس میں زمینی حقائق کو بدلنے کے لیے آبدیاتی جنگیں لڑی گئیں۔ بھارت کی یہ کوشش ضرور ناکام ہوگی، مگر یہ ناگزیر چیز ضرور ہوگی بغیر قابض بھارتی فوجوں کے مزید بے گناہ خون بہانے کے۔ 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر نے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا انتظار کیا ہے، جس میں ان کے حق خود ارادیت کے لیے ریفرنڈم کی تجویز ہے۔ تاریخ ایک ناقابل معافی جج ہوگی اگر اب بھی ہم مقبوضہ وادی کے عوام کی شدید تکلیف کی گھڑی میں ناکام رہے۔ جناب صدر، ہم مت بھولیں تباہ کن روایت آمیروں کو کھلی چھٹی دینے کی
اور اس کی جو قیمت یورپ کو ادا کرنی پڑی، میں یہاں موجود سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں انصاف کے حصول میں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صدر۔